بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے جلک یعنی مشت زنی، جس کو ہم عام زبان میں ہاتھ سے منی گرانا کہتے ہیں۔ یہ بری عادت جب کسی کو پڑ جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہاتھ کی رگڑ کی وجہ سے پٹھے کی الحس ہو جاتے ہیں اور ان کو بار بار تناؤ ہوتا رہتا ہے، اس لیے وہ اس جرم کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ اس برائی کو محسوس کرتے ہیں، لیکن شیطانی وسوسے سے یہ خیال کرتے ہیں کہ بس آج تو اس کو کر لوں، پھر آئندہ کبھی نہ کروں گا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہی سوچتے رہیں گے تو کبھی بھی اس کام کو نہ چھوڑ سکیں گے۔ اب اس مرض سے پیدا ہونے والی چند ایک خرابیاں بیان کرنے لگا ہوں تاکہ چند منٹ لذت حاصل کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس فعل کو بحث سے لذت سمجھ رہے ہیں۔ دراصل لذت نہیں بلکہ بے شمار مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے۔ جس فعل کو کرنے سے آج وہ 2 منٹ خوش ہوتے ہیں، کبھی ان کو یہ فعل سالوں سال رلائے گا۔ جلک سے پیدا ہونے والی چند خرابیوں کا مختصر بیان پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناکع الیدی ملعون، یعنی ہاتھ سے منی گرانے والا ملعون ہے اور خدا کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے۔ ہاتھ کی رگڑ سے عضو تناسل کے رگ و پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان میں خون دورہ ہونا بند ہو جاتا ہے، نیلی نیلی رگیں اوپر آتی ہیں اور عضو تناسل میں کمزوری اور ڈھیلا پن ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انتشار کے قابل بھی نہیں رہتا۔ منی کے بار بار نکلنے کی وجہ سے نہایت خراب اور رقیق یعنی پتلی منی پیدا ہونے لگتی ہے، جس میں حیوانات منویہ یعنی کہ منی کے کیڑے معدوم ہو جاتے ہیں۔ بار بار منی نکلنے کی وجہ سے منی کا خزانہ بھی ذکی الحس ہو جاتا ہے اور اس کی قوت امساکیہ بھی بالکل کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب کبھی پخانہ پھرتے وقت زور لگایا جائے تو فوراً چند ایک قطرے منی کے نکل پڑتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ ذرا سی رگڑ یا جمع کے خیال یا عورت سے بات چیت کرنے سے منی نکل پڑتی ہے۔ اسی حالت کو ذکاوت اس کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس بد فعل کا سب سے برا اثر اعضائے رئیسہ پر پڑتا ہے اور بدن کے جوہر یعنی منی کو خارج کر دینے کی وجہ سے تمام اعضائے رئیسہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ مثلاً دل، دماغ، جگر، خصیتین، گویا کہ ان چاروں اعضاء کی تندرستی سے بدن انسانی تندرست رہتا ہے اور ان میں ضعف یا کمزوری یا خرابی ہو جانے کی وجہ سے تمام بدن خراب یا کمزور ہو جاتا ہے۔ جلک کی وجہ سے ان چاروں کو کیا نقصان پہنچتا ہے نہایت مختصر انداز میں بتانے لگا ہوں۔ قلب یعنی دل، جلک جیسے برے فعل سے جب کچھ لذت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت یہی نہیں کہ صرف منی نکل کر بس ہو جاتی ہے، بلکہ ساتھ ایک چیز اور بھی خارج ہو جاتی ہے جو کہ منی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہ ہے حرارت غریزی۔ چونکہ اس کے فعل کو بار بار اس فعل بد کو کرنا پڑتا ہے، اس لیے حرارت غریزی اتنی خارج ہو جاتی ہے جتنی اور پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ بعض کو خفقان اور غشی کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب تیری ان بدفعلیوں کا نتیجہ ہے جو اپنی بدقسمتی سے کر چکا ہے، تو پھر اس کو غم ہوتا ہے۔ اس سے اس کے دل کو اور بھی نقصان پہنچ جاتا ہے، اس لیے وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر مارے شرم کے دیکھ نہیں سکتا کہ وہ اپنے آپ کو گنہگار اور بد کردار سمجھتا ہے۔ اس کا دل بہت دھڑکتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے انتشار کے وقت
دل خون کی صحیح مقدار عضو تناسل کی طرف نہیں بھیج سکتا۔ اسی وجہ سے ضعف قلب کے مریضوں کو کامل انتشار نہیں ہوا کرتا۔ دماغ جلد سے دماغ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جو اعصاب یعنی پٹھے دماغ سے نکلتے ہیں وہ ذکیل حص ہونے کی وجہ سے بہت جلد کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہاں تک کمزور ہوتے ہیں کہ خواہ عورت کے ساتھ بھی لیٹا رہے تب بھی انتشار پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ سر درد، ذرا سا چلنے یا بیٹھے بیٹھے کھڑے ہونے سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، طرح طرح کے برے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وقت انزال مرد کو لذت بہت کم آنے لگتی ہے، اس لیے وہ التزاز یعنی لذت کی دوائیں لے کر اور بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ جگر جلد کی وجہ سے جگر بھی بہت کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ منی کے زیادہ خارج ہونے کی وجہ سے خون کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اس لیے جگر کو خون بنانے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن جو خون پیدا ہوتا ہے وہ منی بنانے میں صرف ہو جاتا ہے، اس لیے جگر کو پوری خوراک نہیں ملتی۔ اس وجہ سے جگر بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے، اور جلک لگانے والے کے بدن میں خون کم ہونے کی وجہ سے اس کے بدن کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی بھوک بھی بند ہو جاتی ہے۔ خصوصیات عین اس فعل بادی کی وجہ سے یہ دونوں عضو بھی نہیں بچ سکتے، چونکہ خون سے منی کو یہی عضو بناتے ہیں، اس لیے ان کو بھی اپنا کام بار بار کرنا پڑتا ہے، بلکہ اکثر موقع تو منی خام یا صرف خون ہی دینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے خصیے کمزور اور ڈھیلے ہو کر لٹک جاتے ہیں، اور ان میں تھوڑا تھوڑا درد بھی رہنے لگتا ہے۔ عزائر عیسیٰ کے علاوہ معدہ، گردے، مثانہ پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے، بلکہ انسان صحیح معنوں میں زندہ درگور بن جاتا ہے۔ بعض اوقات تو اس بد فعل سے کئی اشخاص اچانک مر گئے، اور کئی شخصوں کو جنون، مالی کھولیا، راشا جیسی خوفناک بیماریاں چمٹ گئی ہیں۔ لہذا پکار پکار کر کہا جاتا ہے کہ بھائیو اس فعل سے بچو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ورنہ تمام عمر پچھتاؤ گے۔ اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھو، ان کو خراب عادت لڑکوں کے ساتھ نہ ملنے دو، بلکہ دو بچوں کو ایک جگہ چھوڑ کر کبھی بھی بے پرواہ نہ رہو، ورنہ وہ بھی ضرور اس عادت کے مرتکب ہو کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیں گے۔ ناظرین، تباہ شدہ اشخاص کے لیے ایک طلع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ نسخہ سنیں: سماب 5 تولے، آب برگ پان، پان کے پتے 100 عدد، ان دونوں کو کھرل کریں، اتنا کھرل کریں کہ پانی جذب ہو جائے۔ بعد میں شہد خالص حسب ضرورت لے کر اس میں ملا لیں۔ طریقہ استعمال: کسی ململ کی پٹی پر لگا کر عضو خاص پر باندھ دیں، صبح اتار لیں۔ اسی طرح 1-2 ہفتے استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے تمام نقائص دور ہو جائیں گے۔ دوستو، میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دباؤ تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔